نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو یعنی جن و انس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور یہی مقصد دے کر اس نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے۔ تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ تو جن و انس کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے کہ ایک اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ نے ان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آنا تم کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں صرف کھانے پینے، کھیل کود اور صرف خوشی منانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے؟ عبادت پر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ آمنے سامنے لکھیے اپنے نوٹس میں، عبادت کرنا ایکول ٹو رزق کمانا، ٹھیک ہے؟ عبادت کرنا، رزق کمانا، اگرچہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہیں لیکن عبادت زیادہ اہم ہے۔ قیامت کے دن یہ تو پوچھا جائے گا کہ انسان کی عبادت کیسی تھی، سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مرتے وقت کتنی جائیداد چھوڑ کر آیا، کتنی پراپرٹی تھی اس کی، کتنا بینک بیلنس تھا، کتنے گھر بنائے تھے اس نے، اور دنیا میں کس نمبر پر تھا۔ امیر ترین آدمیوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں سے کون سا نمبر تھا اس کا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ یہ میرٹ ہوگا، اور نہ اس بنا پر کسی کی کوئی قدر اور عزت ہوگی، بلکہ کیا پوچھا جائے گا؟ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، وہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ جیسے نیت کا معنی تھا نا، اسی طرح عبادت کا معنی۔ نیت کا کیا معنی تھا بنا؟ پختہ ارادہ، جی ہاں، کسی کام کو کرنے کا پکا عزم، پختہ ارادہ۔ اب عبادت کا بھی لغوی معنی، لغت میں عبادت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور خضوع، کسی کے آگے جھک جانا۔ عبادت کا لفظی معنی کیا؟ عاجزی اور خضوع، جھکنا۔ اور شرعی معنی ہے یہ ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال اور افعال میں سے ہو، یعنی خواہ وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، یعنی خواہ دل کی نیتیں یا ارادے ہو یا زبان سے نکالی ہوئی باتیں ہو یا پھر باقی اعمال ہو، ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ دل کا خیال ہو، چاہے زبان کی بات ہو، اور چاہے ہاتھ یا پاؤں سے کیا ہوا کوئی کام ہو یا باقی اعضاء سے کیا ہوا، آنکھوں سے کیا ہوا، کانوں سے کیا ہوا، ہاتھوں سے کیا ہوا، پاؤں سے کیا ہوا۔ تو اس میں نمبر 1 دل آ گیا، نمبر 2 زبان آ گئی، اور نمبر 3 پورا جسم آ گیا۔ سب سے زیادہ امپورٹنس کس کو حاصل ہے؟ دل، نمبر 1 ایک ہی ہے دل جسم میں، نمبر 2 زبان، یہ دونوں مل کے پیر بناتے ہیں، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، اس لیے ان کو الگ الگ اکیلے اکیلے مینشن کیا جاتا ہے۔
کیونکہ ان کے اعمال الگ الگ ہیں. دل کے بھی اعمال ہیں، نیتیں، ارادے، خیالات، سوچے، گمان، اور زبان کے بھی اعمال ہیں، باتیں اچھی بری سب. اور باقی سارا جسم جو ہے، آنکھیں، کان، ناک، اور جو جسم کے باقی حصے ہیں، ہاتھ، پاؤں، سب کے سب، ان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عبادت کا لفظ جو ہے دل، زبان اور جوارح سے صادر تمام اعمال میں سے پسندیدہ پر ہوتا ہے. عبادت کا اطلاق دل، زبان اور جوارح سے صادر ہونے والے پسندیدہ محبوب اعمال پر ہوتا ہے. اب سمجھ آئے؟ اب عربی میں آپ دیکھیے کتنی مختصر جامع تعریف ہے. ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ. ٹھیک ہے. اسم جامع، جامع نام ہے. عبادت ایک لفظ ہے جو جامع ہے، کمپریہنسو ہے. ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال ظاہریہ اور باطنیہ میں سے ہو. باطنی اعمال کون سے ہیں؟ دل کے. پھر والعبادت تطلق علی شیئین، عبادت کا اطلاق دو چیزوں پر کیا جاتا ہے. نمبر 1 التعبد، اور نمبر 2 المتعبد بہ. اب لکھ لیجئے الاول التعبد. التعبد کا کیا معنی ہے؟ اطاعت. اور وہ ہے اللہ عز و جل کی محبت اور تعظیم کے لیے، اللہ کی محبت اور عظمت کے لیے ذلت اختیار کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا. تعبد ایک عمل ہے، رائٹ؟ تعبد کیا ہے؟ عمل. کیا عمل ہے یہ؟ کہ اللہ کی محبت اور عظمت کے احساس کے ساتھ اس کا حکم ماننا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا پوری عاجزی کے ساتھ. یا دوسرے لفظوں میں کہی محبت اور عاجزی کے ساتھ. یعنی ایک طرف محبت ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور دوسری طرف عاجزی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا. دیکھیے ہم سب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں عبادت کا میننگ ہی مشکل لگ رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی مشکل لگ رہی. اس کو ذرا بار بار پڑھیں گے تو دل میں اترے گا. عبادت کا لفظ سامنے آتے ہی کیا آنا چاہیے؟ محبت. محبت. آپ نے ایسے سانگ سنے ہوں گے کہ جس میں گانے والے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو صنم کہتے ہیں. سنا ہے کبھی؟ صنم. صنم کیا چیز ہوتی ہے؟ بت. اور اس کے لیے وہ عبادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی معبود جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے، یا محبوب معبود ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ محبوب beloved جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معبود بھی بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور پھر اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں یا اکڑ کے رہتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے. اب سمجھ آئی؟ اب غیر اللہ سے جوڑا نا تو پھر سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ ہم کرتے یہی ہیں نا. تو پھر دیکھیے ڈیفینیشن یہ پکی کرانی ہے نا آپ کو، یہ ساری زندگی کے لیے چاہیے، یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں ہے. تعبد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. کس جذبے کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ، عظمت کے احساس کے ساتھ. کیا کرتے ہوئے؟ جھکتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے. اور صرف اس کے احکام پر عمل کرنا یا اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بھی، اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا بھی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے المتعبد بہ. اور مشکل وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ. یعنی اب آپ نے اوپر تو یہ کہا نا کہ ہم محبت کے ساتھ بات مانیں گے، چلو سیدھی سی بات یوں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ کریں گے اللہ کی محبت کے لیے کچھ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جو کریں گے نا، جو طریقہ اختیار کریں گے وہی متعبد بہ ہے. اس سے مراد اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے. یعنی اقوال کیا متعبد بہ ہیں، جیسے تسبیح یہ متعبد بہ ہے، جیسا کہ دعا اور ذکر کرنا، محبت اور خوف اور نماز اور اسی طرح کی دیگر چیزیں. نماز کیا ہے؟ متعبد بہ ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ طریقہ ہے جس کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے عام مثال میں ہے ایک ہے کھانا، یہ کیا ہے؟ ایکشن. اور ایک ہے
کھانے کا آلہ جیسے چمچ ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو آپ کھانا کس کے ساتھ کھاتے ہیں؟ چمچ، ایک ذریعہ، ایک واسطہ۔ ایک ہے عبادت اور ایک ہے وہ کام جس سے وہ عبادت کرتے ہیں، اس میں ہمارے اقوال بھی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ہیں، اور مال خرچ کرنا بھی، اپنے جسم کے ساتھ جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی، یہ سب کچھ عبادت میں دو چیزیں، ایک عبادت ہے اور ایک وہ کام ہے جن سے عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی آسان چیز ہے یہ۔ پھر عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ دیکھیے یہ عام درس نہیں ہے نا، اگر درس ہوتا تو میں صرف سمپل باتیں کر کے آگے نکل جاتی۔ یہ کلاس ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے، آپ اس طرح سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک اور میچورٹی کا لیول آئے گا، پھر یہاں آنے کا فائدہ۔ اتنا سب کچھ لگا کے آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں اور میں آپ کو ایک اچھا سا میٹھا سا درس سنا کے بھیج دوں تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ عبادت کے 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، یا عبادت کی بنیاد 3 ارکان پر ہے۔ نمبر 1 محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت ہونا۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھے محبت کتنی ہوتی ہے، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے؟ تو وہ عبادت کے 3 رکن ہیں، آپ یوں سمجھے جیسے ایک میز ہے نا، اس کے 3 پائے ہیں۔ محبت نکلی تو کیا ہوا؟ ہلنے لگا نا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ محبت چاہیے۔ اب اپنے اپنے دلوں کا ہم جائزہ لے لیں، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نماز کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ۔ یعنی دل بے تاب ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ان باتوں میں نہیں لگا ہوا۔ کیا ہمارا حال بھی یہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو اذان ہوئی، ٹھہر جاؤ، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں، ابھی ہم ذرا کچھ باتیں کریں۔ یہ روز روز تھوڑی آتے ہیں۔ تو پہلا رکن ہے محبت۔ اچھا، نمبر 2 کامل درجے کی امید ہونا، کامل درجے کی امید ہونا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں۔ اور نمبر 3 کامل خوف ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل خوف، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، سورۃ الاسراء میں آتا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو 3 ارکان کون سے ہو گئے؟ محبت، امید اور خوف، یہ عبادت کے اندر ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں امید ہوتی ہے نا کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ہمارے درجے بلند ہوں گے وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ خوف ہوتا ہے یا نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے تکبر کرنے لگے، جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اور اسے کوئی ڈر نہ ہو اللہ کا، کیونکہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب امید آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ پھر ہے عبادت کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اعضاء کے ساتھ قائم ہونے کے لحاظ سے عبادت کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم دل کی عبادات، جی دل بھی عبادت کرتا ہے۔ اب یہ ذرا دیکھ لیجئے کیا کیا ہے دل کی عبادات؟ محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع، خشیت، ڈر، توکل، اور اسی قسم کی دوسری عبادات جیسے تقوی۔ دوسری قسم زبان کی عبادات، جیسے حمد کے کلمات کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، اور اس جیسی دیگر عبادات، ٹھیک ہے۔ یہ کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے ہیں۔ تیسری قسم اعضاء کی عبادات، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، صدقہ، جہاد، اور اسی طرح کی دیگر عبادات، خاص عبادات۔ ہم عام طور پر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ خاص عبادات ہیں۔ اور عام عبادات میں کیا کیا شامل ہے؟ ہر اچھا عمل جس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہو، محبت کے ساتھ کیا ہوا ہو، اور ڈرتے ہوئے کیا ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، اس میں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ کرنا عبادت ہے، ہر چیز پر عبادت میں آ جاتا ہے۔ 24/7 کا ہر عمل عبادت ہے اگر نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ چلیے یہاں تک کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کہاں اشکال ہے؟ سوال کر سکتے ہیں آپ۔ المتعبد بھی، یعنی ٹولز ہیں، ٹولز ہیں۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو اب آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں؟ اچھا میں کچھ کروں، ٹھیک ہے نا، کیا کروں؟ اچھا میں کسی بیمار کو جا کے وزٹ کرتا ہوں، اس کی خبرگیری کرتا ہوں،
تو اب آپ نے سوچا، پھر آپ اٹھے، آپ نے سواری پکڑی، آپ وہاں گئے، تو یہ جو کچھ راستے میں استعمال ہوا اس رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ سارے مطابق بھی آپ کی گاڑی کیا ہے جس سے آپ نے نیکی کا ایک کام کر لیا، اس کو اس کام میں لگا دیا۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا 3 طرح کے گھوڑے ہیں اور گھوڑا اجر کا باعث ہے، تو وہ گھوڑا ذریعہ بن گیا نا کس چیز کا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے آپ چلے۔ دو نیتیں اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، مثلا مجھے جنت ملے، مجھے اللہ کا چہرہ نصیب ہو، یہ دو اکٹھی کرنا تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں مجھے شہرت ملے، اور خاص طور پر جو دین کا کوئی کام ہو اس میں یہ کہ دنیا کے فائدے ہو کہ چلیں کلاس میں چلتے ہیں، وہاں کچھ اور لوگوں سے دوستی ہوگی اور ان کو ہم اپنے بزنس کا بھی انٹروڈیوس کرا دیں گے، تو اس طرح کلاس بھی اٹینڈ ہو جائے گی اور بزنس بھی فلرش کر جائے گا۔ ہاں، ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ پرانی دوستوں سے ملاقات ہوگی، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر، یہ دین والے، ورنہ کیا دوستوں کی کمی ہے؟ دوست اور بھی بہت ہوں گے، لیکن ان دوستوں سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ تو جو اللہ کی خاطر کسی سے ملنا چاہتا ہے اس کا اجر کیا ہے کوئی اجر؟ عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان دو نیتوں کے کمبائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آپ نے اسی کے لیے اپنا عمل چینج کر دیا، یہ بھی نہیں کرنا، رائٹ؟ بس جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو کہ پہلے بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے، اب بھی اسی کے لیے کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، کون آیا اور کون نہیں آیا۔ اب عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے، آسمان اور زمین کے رہنے والوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اکیلے اسی کی عبادت، یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، یہ سب عبادت ہی کا حصہ ہے۔ اور دنیا میں عبادت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ جن سے بھی مانگا گیا ان میں سب سے زیادہ سخی وہی ہے، جو بھی کسی کے مالک ہوئے وہ ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جتنے بھی دینے والے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ کرم نوازی کرنے والا ہے، جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا وہی ہے۔ سب اچھے نام اور بلند صفات اسی کے لیے ہیں، بہت زیادہ بخشنے اور بے حد رحم فرمانے والا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار صفات ہیں، تو جس کی اتنی صفات ہیں پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ وہی دے رہا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کی طرف جانا ہے ہمیں، تو پھر ہمیں اس کے آگے جھک بھی جانا چاہیے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، اور اس گدھے کا نام عفیر تھا، بعض لوگ اپنا نام عقیرہ رکھتے ہیں اسی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے، یعنی جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی توکل کر کے بیٹھ رہیں گے کہ ٹھیک ہے بخشے گئے ہم۔ تو اللہ کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، اسی کے آگے جھکنا ہے۔ جب اللہ نے ہی سب کچھ بنایا تو پھر اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان بھی نہیں کرتے، یہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور یاد رکھیے جو شخص جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر پاتا ہے۔ اللہ کی پہچان کے بغیر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی پہچان ضروری ہے عبادت کے لیے۔ جو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے وہ کیا عبادت کرے گا؟ وہ کس کے آگے جھک رہا ہے؟ اگر ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کے ہم پر کتنے احسانات ہیں تو پھر ہم محبت کے ساتھ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیے عبادت کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ عبادت کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں۔ عبادت اللہ کا اپنی مخلوق پہ حق ہے اور اس کا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے مومن کی عبادت، کیا ہے؟ مومن کی عبادت۔ مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ ان طریقوں کے ساتھ عبادت جو اس نے مقرر کی ہے، مشروع کیا مطلب مقرر کی ہے، اور یہی عبادت قبول ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کون سی قبول ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق ہو
جو اللہ نے مقرر کیے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھے لیکن اپنی مرضی کے کام کرے، اس میں اپنی مرضی کا سجدہ اور رکوع کرے، تو ایسی نماز قبول ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے، تو پہلی ہے مومن کی عبادت، دوسری ہے بدعتی کی عبادت، بدعت کرنے والے کی. اور جس نے اللہ اکیلے کی عبادت ان طریقوں کے بغیر کی جو اس نے مقرر کیے تو وہ بدعتی ہے اور اس کی عبادت ریجیکٹڈ ہے. بدعت کے متعلق کیا حکم آتا ہے کہ ہر وہ کام جس پر ہمارا حکم نہیں وہ کیا ہے؟ رد ہے، مردود ہے. تیسرے ہے مشرکین کی عبادت. مشرک کی جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے. وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، کوئی اور آیا تو اس نے اس کو بھی دکھانے کے لیے نماز شروع کر دی. یہ شرک خفی ہو گیا نا. تو یہ مشرک کی عبادت ہے اور اس کی عبادت مردود ہے. وہ شریک کر رہا ہے نا اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی، وہ عبادت وہ مردود ہے. پھر کافر کی عبادت، جو اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی نہیں کرے کسی اور کی کرے، تو وہ کافر ہے. اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ مردود ہے. پھر ہے منافق کی عبادت. منافق بھی عبادت کرتا ہے لیکن ظاہر میں کرتا ہے، بس باطن میں اللہ کا انکار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، تو اس کی عبادت بھی کیا ہے؟ مردود. تو منافق کی عبادت مردود، کافر کی عبادت مردود، مشرک کی عبادت مردود، بدعتی کی عبادت مردود، اور مومن کی عبادت مقبول. مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت کی قبولیت کی دو بڑی شرائط ہوئی. نمبر 1 خالص اللہ کے لیے، اور نمبر 2 مقرر طریقوں کے مطابق. کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے، رد، ریجیکٹڈ. یعنی جو طریقہ ہم نے مقرر ہی نہیں کیا تو اس طریقے پہ کام کر رہے ہو تو وہ قبول ہی نہیں، ریجیکٹڈ ہے. مثلا آپ کسی کو کوئی سیمپل دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق پروڈکٹ بنا دو، تو فیکٹری ہے چیزیں بناتی ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی بوتل بنا دے اس سائز کی، اس رنگ، اس شکل، اس ڈیزائن کی. پورا یہ ڈیزائن تیار ہوتا ہے ہر چیز، اور پھر آپ وہ فیکٹری ہوتے. لیکن جس وقت مال بن کے آتا ہے تو نیلے کی جگہ پیلا لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کریں گے؟ کبھی ہوا ایسا دنیا میں؟ بہت بار. کیونکہ وہ اس طریقے کے مطابق نہیں تھی جس کے مطابق آرڈر کیا گیا تھا. ہمیں بھی جس طریقے کے مطابق نماز کا حکم دیا گیا، اگر ہماری نماز اس طریقے پر نہیں تو کیا ہے؟ ریجیکٹڈ. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. تو ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں صحیح طریقہ پورے دلائل کے ساتھ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خوب اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اس میں. کبھی دوپٹہ ہی ٹھیک نہیں، کبھی وہ باریک ہے، کبھی ٹخنے ننگے ہے، کبھی لباس ٹائٹ ہے، کبھی وضو ڈھنگ کا نہیں کیا ہوا، کبھی قبلے کی طرف ہی رخ کرنے کا نہیں، کبھی کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کے نماز پڑھنا، اور اگر کوئی منع کر دے تو چیخ پا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. یہ شکر نہیں کرتے ہم پڑھ رہے ہیں. تم پر بھی احسان ہے اور اللہ پر بھی احسان ہے. تو یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے جو مقرر کیا گیا ہے، اس وقت تک کیا نہیں ہوگا؟ قبولیت نہیں ہوگی. تو عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. نمبر 1 اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نمبر 2 دوسری شرط اسے اللہ نے مشروع کیا ہو. قرآن مجید میں آتا ہے ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. اب یہ دلیل ہے کہ اس طریقے کے مطابق کام کرنا جو اللہ نے مقرر کیا. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18-19 نمبر لکھ لیں، آیت گھر جا کے مکمل کریں. آیت مکمل کیجئے. ہوم ورک. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ. ترجمہ اس کا پھر ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، سو اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو نہیں جانتے. بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے. نمبر 3 اس طریقے کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یعنی قرآن میں جسے حکم ہے نماز پڑھو تو اس کی وضاحت کس نے کی ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقے کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو۔ یاد رکھیے عبادت کا نمونہ اور عبادت کی وضاحت کرنے والے خود رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 4، امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو۔ کیا ہو؟ امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو۔ پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی نیک کام کر کے بھی ان کے اندر رغبت بھی ہوتی تھی، خوف بھی ہوتا تھا، ڈر بھی اور امید۔ رغبت امید کو کہتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ نمبر 5، عبادت مشروع اوقات اور مقدار سے ہو۔ کس سے ہو؟ مشروع اوقات۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ فجر کب پڑھی جائے گی؟ سورج نکلنے سے پہلے۔ اور اگر کوئی روٹین ہی بنا لے کہ جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر عبادت نہیں ہے، اپنی منمانی ہے۔ مقرر مقدار کے مطابق ہو۔ 2 رکعتیں ہیں تو 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی۔ زیادہ ہوشیار نہیں بننا، اسمارٹ نہیں بننا کہ ہم تو 4 بھی پڑھ لیتے ہوتے ہیں، آپ صرف 2 پڑھتے ہیں۔ جی، 2 ہی ہیں، اوقات اور مقدار دونوں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، الحج اشہر معلومات۔ نمبر 6، بلوغت سے وفات تک عبادت۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ نہیں کہ اب وہ بسل میں بوڑھی ہو گئی ہے نا، اب تو نماز چھوڑ دی، نہیں، اب کیا کریں، اب تو اٹھا ہی نہیں جاتا، اب کیا نماز پڑھنی ہے؟ نہیں اٹھا تھا تو بیٹھ کے پڑھ لو، اب تو گھٹنے ہی چلے گئے ہیں تو اب کیسے کھڑے ہوں؟ تو کوئی بات نہیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ اب تو نیچے سجدے میں جائے تو اٹھا نہیں جائے تو کوئی بات نہیں، اشارے سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو موت تک بستر مرگ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تب بھی اگر ہوش ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ قومے میں بھی ہوتے ہوئے نماز کے اوقات میں اشارے کر رہے ہوتے ہیں نماز کے، اور ہم دیکھو کچھ لوگ، کبھی آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ خواب آیا ہوگا، خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی مشکل سے آپ سارے کام کر رہے ہوتے، جو کہ نیند میں ہے نا، تو وہ ہاتھ اٹھانا اور رکوع اور سجدہ، لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فکر ہوتی ہے نا۔ پھر اگلا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ عبادات میں مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو دیکھنا ہم کہاں ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں عبادت کے اعتبار سے۔ نمبر 1، سابقون، سبقت لے جانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض اور مستحبات بجا لاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ استغفار کرنا جسم کے اعضاء کا کفارہ بھی ہے۔ ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی ہر روز جب صبح ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے یا اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے بہترین حل کیا ہے کہ انسان استغفار کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اور 2 رکعت ضحیٰ کی نماز جو ہے، چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز جو ہے، وہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ اور یہ آزما کر دیکھ لیں، اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے، اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے جوڑوں میں، تو آپ ان 2 رکعتوں کو روز پڑھنا شروع کریں۔ اس کا وقت سورج نکلنے سے تقریباً 15-20 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15-20 منٹ پہلے تک ہوتا ہے، یعنی ظہر کے وقت جب سورج آتا ہے نا اوپر، تو جب تک وہ زوال سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک، جیسے اگر 12:15 بجے مثلاً ہے تو زوال ہے تو 11:15 تک یا 11:55 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے، 2 رکعتیں عام 2 نفل جیسے پڑھتے ہیں، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جب انسان یہ کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی، وہ اپنی جان کو دوزخ سے چھڑا لیتا ہے۔ ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے، ہر شخص پکڑا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بہترین نسخہ ہے، آزما کے دیکھ لیں۔ لیکن ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ روز ہم پہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہم صدقہ کب کرتے ہیں، صدقہ کب دیتے ہیں، اپنی جان کا صدقہ کب دیتے ہیں؟ جی، جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر اس کی طرف سے بکرا ذبح کرتے ہیں کہ اس جان کے بدلے جان دے دیں، بس، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے صدقہ، یہ صدقہ روز کے لیے ہے، یہ روز صدقہ دینا ہے، اور روز آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہے تو وہ بھی دیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ،
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو اگر آپ ایک دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا، دوسری دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو دوسرے جوڑ کا صدقہ نکل گیا، تیسری دفعہ کیا تو تیسرا نکل گیا، تو جتنی دفعہ استغفر اللہ کہیں گے اتنے اتنے جوڑوں کا صدقہ ہوتا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو وقت نہیں ملتا، یا وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کیا کرے؟ ذکر کی کثرت کر دیں، استغفار کی کثرت کر دیں۔ پھر اسی طرح استغفار کو بیماریوں کا علاج بتایا گیا، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں کی تکلیف دور ہو جائے تو جوڑوں کا صدقہ دیا کرے روز، اور جوڑوں کا صدقہ روز کیا ہے؟ 2 نفل اشراق یا چاشت یا ضحیٰ کے۔ اصل میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اشراق اور ضحیٰ اور چاشت یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی نماز ہے، جیسے تراویح اور قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے۔ اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اشراق اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ بعد آپ نے نماز پڑھ لی۔ جب سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ ضحیٰ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں چاشت کہتے ہیں۔ اور تھوڑا اور بعد میں پڑھے تو اس کے لیے صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے لے کے 8 رکعتیں ثابت ہیں، چاہے 2 پڑھیں، چاہے 4 پڑھیں، چاہے 6 پڑھیں، چاہے 8 پڑھیں، جو آپ کا دل کر، لیکن کم از کم 2 ضرور پڑھیں۔ پھر اسی طرح استغفار بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کسی کو مثلا ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں اس کو، تو اس کے لیے بھی استغفار ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں بیماریاں بھی پتہ چلتی ہیں، بیماریوں سے مراد یہاں روحانی بیماریاں اور خاص طور پر ذہنی پریشانیاں اور جذباتی اور دلی پریشانیاں، اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ یعنی قرآن شفا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن میں سینوں کے اندر جو ہے یعنی دل ہے ان کے لیے شفا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ گناہ بیماری ہے، گناہ کیا ہے؟ بیماری ہے، اور استغفار ان کا علاج ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص استغفار کرتا ہے اسے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الغافر میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی سعادت ہے، ایمان لانا کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ درست ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی ان کے دوست ہوتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی کو رب مانا، اللہ ہی کو خالق مالک رازق مانا، ثم استقاموا، پھر اسی پہ جم گئے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، کسی اور فقیر کے پاس نہیں گئے، کسی اور مزار پہ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ صرف اللہ کو اپنا رب مان کر اسی سے دعائیں کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے، نفس خواہش کریں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو، جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے جو شخص ایمان لا کے اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے
اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مدد دیتے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایسے فرشتے جو اللہ کا عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم سب کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں، پلیز میرے لیے دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو۔ لیکن جو لوگ ایمان لا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے۔ تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی؟ پھر آپ دیکھیں ایک اور کام، بلکہ آپ ہی سے پوچھوں گی کون سا ہے وہ کام جس کی وجہ سے فرشتے کیا زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، مچھلیاں بھی سمندر میں اور چیونٹیاں بھی زمین میں۔ کس کس کو پتا ہے؟ سب کو نہیں پتا، سب کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے، اچھی باتیں لوگوں کو بتائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، سیکھے اور سکھائے۔ ایک جگہ پر سیکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے۔ طالب علم کے لیے کیا خوشخبری ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں طالب علم کے لیے؟ اپنے پر بچھاتے ہیں، تواضع سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ایک اور میں آتا ہے یعنی اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری! پھر اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کے بھی کام آئیں۔ جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گے، مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گی، چیونٹیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب چیونٹی بھی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے کہ بارش کی دعا کریں، تو آگے گئے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تو پانی برسا تاکہ ہماری پیاس ختم ہو، یعنی ہم سیراب ہوں۔ تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے کہ اللہ نے اس چیونٹی کی دعا سن لی ہے۔ تو پرندے بھی، درندے بھی، چیونٹیاں بھی، یہ سب دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں، اور آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی اللہ اس کو پورا کر دے گا، آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی، آپ کے مسائل حل ہونے لگے گی، آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں۔ اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برانڈڈ کلوتھس پہنتے ہیں، یعنی برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، عام کپڑے نہیں پہنتے، پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت میسر ہے، اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورنمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے، گھر دیتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے، فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں مگر دل خوش نہیں، دل میں راحت نہیں، دل میں سکون نہیں۔ اور اس کے برعکس وہ صحابہ جو پیٹ پر 3 پتھر باندھ کے کام کرتے تھے، ان کے دلوں میں خوشی تھی، سکون تھا، اطمینان تھا۔ فقر و فاقے کی وجہ سے بھی ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون نہیں گیا۔ آج اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی کمی لگتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا بنے، کیا ہوگا ہمارا۔ تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی تو انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں، لیکن یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے۔ پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے، صرف اپنے لیے نہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش مانگ رہے ہیں۔ کیا ہم سب
اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں؟ ہاں، جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. کیسے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ کو دعا پڑھیں گے، نہیں کہ دھیان کہیں اور، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جلدی 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 نہ، آہستہ آہستہ اور مان کے اللہ سے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. پھر اسی طرح جن لوگوں کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوگے، انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ ساری وہ چیزیں مٹ جائے گی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی. مثلا آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے اریز کرتے ہیں. کبھی کیا کرتے ہیں؟ اوپر وائٹو لگا دیتے. تو استغفار کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، یعنی غلطیاں نظر نہ آئیں. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں وہ مٹتی چلی جاتی، ختم ہوتی چلی جاتی اور نامہ اعمال بہترین ہوتا جاتا ہے. اور قیامت کے دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، کیونکہ برائیاں تو ساری توبہ سے صاف ہو گئیں. تو اس وقت انسان کتنا خوش ہوگا. مثلا آپ کے ٹیچر آپ کو پرچہ واپس کرے اور 100/100 نمبر ہوں تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ بہت زیادہ خوش ہوگے کہ میرا تو ایک بھی نمبر نہیں کٹا، سارے ادھر، کوئی ریڈ نشان نہیں ہے، کوئی کاٹا نہیں ہے. تو سوچئے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی غلطی اس میں نظر ہی نہیں آ رہی، سب صاف مٹ گئی، ڈھانپ دی گئی، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا. کیونکہ سب سے زیادہ تو پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا نظر آئے گا اور اس پہ شرمندگی نہ ہو زیادہ. پھر اسی طرح عبداللہ بن بصر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، کہ بہت زیادہ استغفار ہے اس میں. پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ، صحیح والی توبہ. قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے تو جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا. پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے، کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو ان کی غلطیوں کی سزا ملے. جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجے جائیں گے. اس وقت بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو دل گھبرا رہا ہوگا. یہ تو وقتی گرمی، اور ایسی بھی نہیں کہ جس سے انسان کو بہت تکلیف. ٹھیک ہے انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فوراً ہوا میں نکلے، تازہ ہوا میں، اور فریش ہو. کہاں آگ میں ہو انسان. ہم میں سے کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ آگ کو برداشت کرے؟ کیا کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو، آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے؟ دور سے بھاگیں گے، دھواں دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پھیل کے مجھ تک نہ آ جائے. تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ہم دنیا میں ہی کثرت سے استغفار کر لیں، دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. اور اگر معافی نہیں مانگتے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے، لیکن سزا بھگت، اور وہ سزا بہت سخت ہے اور نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے مل جائے، کیونکہ ہر ایک کی جیل کا وقت جو ہے مخصوص ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ، عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے، اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے. دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل. ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہماری کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں؟ آپ نے فرمایا تم لعنت کثرت سے کرتی، دوسروں کو برا بھلا کثرت سے کرتی، گالی گلوچ، اس کو برا بھلا کہہ، اس کی غیبت کر، اس کے اوپر الزام لگا، یہ کر وہ کر،
یعنی غلط چیزوں میں زبان کا استعمال ہونا، اور اپنے خامد کی ناشکری کرتی، اس کا کوئی احسان یاد نہیں رکھتے، اس کی کوئی اچھائی یاد نہیں رہتی۔ دیکھیے کوئی انسان کتنا بھی برا ہو لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے، تو اگر کسی میں 99 غلطیاں ہیں اور ایک اچھی چیز ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اچھائی کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس کی تعریف کر دینی چاہیے کہ ہاں فلاں میں یہ اچھائی ہے۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے اس کی تو کوئی برائی بھی ہمیں نہیں بری لگتی، اس پر بھی ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، واہ واہ کرتے رہتے ہیں، اور جو برا لگے اس کی کوئی اچھائی ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حل کیا ہے کامیابی کا؟ کہ ہم ایک طرف نیک اعمال کریں، پھر ان نیک اعمال کی حفاظت کریں، دوسری طرف گناہوں سے بچیں، اور پھر اگر ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اس مقصد کے لیے یہ ایک کارڈ چھپایا گیا ہے جس میں استغفار کی دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا۔ کس کس کے پاس ہے؟ اٹھا کے دکھائیں۔ الحمدللہ۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اسٹال سے لے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہے وہ تو ٹھیک، جس کے پاس نہیں لازماً آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری دعائیں ہمیں زبانی یاد نہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جا کے کتابوں میں سے ڈھونڈے، پورے قرآن میں سے نکالے، کتابوں میں سے نکالے، اور پھر یہ دیکھے کہ صحیح کون سی ہے اور کون نہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کرے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دعائیں آپ کے لیے اکٹھی کر دی گئی۔ کوشش کریں کہ ہر روز ان دعاؤں کو آپ پڑھیں، لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو پریشانی ہو، بے چینی ہو، بیماری ہو، خوف ہو، گھبراہٹ ہو، مرنے کا خوف ہو، آخرت کی پکڑ کا خوف ہو، فکر ہو، آپ کے اندر بے چینی اور اضطراب آ جائے، فوراً استغفار کرنا شروع کریں۔ اس کے بغیر بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں۔ اب آپ نکالیے، میں آپ کو یہ کچھ دعائیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ ان کا صحیح پروننسیشن آپ کو آتا ہو، صحیح تلفظ آپ کو آتا ہو۔ اس کے علاوہ یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وغیرہ، پھر اسی طرح یہ نور العلم کوئی کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں داخلے کے پیچھے سے آپ فلائر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجیے نام کی کتاب میں ہے، بہت سی دعائیں یہاں پر ملیں گی آپ کو۔ یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لیے۔ اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے، جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے۔ پھر اچھا اخلاق انسان کے نامہ اعمال میں بہت بھاری نیکی ہوگی، تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلا آنے سے بھی روکتا ہے اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، یہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کر لو، تو صدقہ بھی ایک علاج ہے۔ تو یہ صدقہ خیرات کس طرح ہوتا ہے اس پہ حدیث پر مبنی یہ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار، رات کی نیند کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، سنتیں کیا ہیں، تو یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار ہیں۔ جو شخص صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، رات کو ذکر کر کے سوئیں۔ تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ دیے گئے ہیں، اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں، دراز میں رکھ دیں، جب سونے لگے اس کو پڑھ کے پھر سوئیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، تعارف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے، تم کب توبہ کرو گے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ استغفار کے اوقات اور مقامات، وہ اوقات اور جگہ کہ جن میں استغفار کرنا مستحب ہے، اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے
اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے زیادہ بہتر ہیں، اور وہ جگہ کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، ان میں سے چند اوقات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سحری کا وقت، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وبالاسحار هم یستغفرون، اور یہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ تو اس وقت ہمیں صرف سوتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لینی چاہیے کہ اللہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکوں۔ اور انہی اوقات میں سے ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا، انہی میں سے ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا، انہی میں یہ دعا پڑھنی۔ نماز کے دوران بھی جو استغفار کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی سی دوری فرما دے۔ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک صاف کر دے۔ یا اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ اور استفتاح کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے جسے بڑا استغفار کہا جاتا ہے، جو صحیح مسلم میں حضرت علی سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ کہتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی یہ نماز میں اور جو سبحانک اللہ پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، یہاں پر پڑھنے والی دعا ہے، یہ استفتاح کی دعا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرک و اتوب الیک۔ میں اپنا رخ اور چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں اور میں پہلے کے مسلمانوں جیسا ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی میرا رب مگر تو ہی، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی دوسرا اچھے اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے اور دور کر دے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں تیری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں، ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی تیری طرف سے نہیں ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ذات بابرکت اور بلند ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ پھر تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان آخر میں دعا پڑھے، یعنی التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں عام طور پہ ہم ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، کون سی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں بھی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اس میں بخشش کی دعا ہے، لیکن یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس دعا کی یاد کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ؟ یہ کتاب اسی لیے آپ کو دی گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا میں زبانی یہ چند چیزیں نوٹ کر کے آپ کو لیکچر دے دی تھی، آپ سنتے اور گھر چلی جاتے، لیکن کتاب پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بعد میں بھی آپ کے پاس رہ جائیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ نشان لگا لیں اور اس کو ایک ٹارگٹ رکھ لیں، دن میں 15 منٹ تو اس کے لیے نکال ہی سکتے ہیں، اور ان دعاؤں کو ایک ایک کر کے یاد کر لیں اور نمازوں کو خوبصورت بنائیں، یعنی آپ کی نمازوں میں ایک نئی روح پیدا ہو جائے گی اگر نئی دعائیں اس میں ایڈ ہو گئی۔
وہ بچپن سے بس جو رٹا ہوا ہم نے ایک وظیفہ شروع کیا ہوا ہے، بس وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، وظیفہ پڑھ کے بند کر دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ پڑھا کیا، پوری نماز پڑھ جاتے ہیں اور ہمیں اس کو غور نہیں کرتے. لیکن جب ہم نئی دعائیں یاد کرتے ہیں اور اس میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ذرا رک کے سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ترجمے کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو. کیونکہ نماز کے دوران مانگی دعا قبول ہوتی ہے. مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو اس دعا کو پڑھتے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یعنی دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں یاد ہوتی یاد کرنے کے باوجود تو آپ کیا کریں، جہاں آپ نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی وہاں کو چھوٹا سا ایک ٹیبل رکھ دیں، چھوٹا سا کوئی سٹینڈ سا رکھ دیں، اس میں آپ اپنی استغفار کے کارڈ، دعاؤں کے، اور میں نے اپنی یہ کتاب اس کے ساتھ ہی رکھی ہوئی، اور پھر کتاب کھول لیتی ہوں، جو بڑی دعائیں ہیں جو یاد نہیں ہوئی ابھی تک وہ دیکھ کے بھی پڑھ لیں، کیونکہ انسان ان کو مانگنے سے محروم نہ رہے. یعنی اگر نہیں حافظے میں تو کم از کم دیکھ کے پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ کہتے تھے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے. اور انہی اوقات اور جگہوں میں سے سجدے کے دوران استغفار کرنا. اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا: جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ. حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. وہ بڑا بردبار اور معاف فرمانے والا ہے. سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سبھی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے. اور پھر خصوصاً پرندوں کی بات کی گئی، یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح، لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں، یعنی صف باندھے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے، سب مل کر یا اکیلے اکیلے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کے اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یک زبان ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چیونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو، ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے
اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں اس کے لیے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں، یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے۔ تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر